قاری طاہر صاحب سے جب اسپیکر کو ابھی عادت پڑ گئی، قرآن پڑھیں گے تو وہ چلتا رہتا، کوئی بات کریں گے تو وجہ اس کو سمجھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ضيوفنا الكرام، ما شاء الله شرفتمونا بصوتكم الجميل لتلاوة القرآن، ونحن نرحبكم في أرضنا الباكستان، ونتشرف بكم۔ ما شاء الله شيخ المصري قال أنا زرت الباكستان 12 مرة، 12 مرة إن شاء الله، وأنا زرت مصر مرة واحدة، وشيخنا ما شاء الله من تنزانيا، ما شاء الله من تنزانيا ما شاء الله، خالي خرج في سبيل الله للدعوة وهو مدفون عندكم في تنزانيا في دودوما، جان محمد قبل 20 سنة ما شاء الله، ودعاؤه جاء بكم إلى باكستان ما شاء الله، اور ما شاء الله قاری صاحب از ایران است یا از قریب ایران است، ما شاء الله ندعو لكم ما شاء الله من جارنا، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ما شاء اللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی، فرحنا ما شاء الله بمجيئكم، والله هذا نحن نتكلم ما في قلوبنا، نخرج فرحنا بمجيئكم وندعو لكم، اللہ سبحانہ وتعالی يبارك في صوتكم، قولوا امين، بھائی سارے کہہ دو امين۔ المشايخ ايضا قاری طاہر صاحب ينظر اليهم ان قالوا امين فان شاء الله فنعطيه لقمة زائدة ان شاء الله في الدعاء، اللہ يبارك في صوتهم، قولوا امين، وفي عمرهم وفي علمهم وفي لحيتهم، ما شاء الله، قالوا امين۔ میرے دوستو وقت مختصر ہے، قاری صاحب نے ایک ایسا، اللہ اس کو اور اس کے پوری ٹیم کو، مدرسے کے اساتذہ کرام اور محبین اور جتنے ماشاءاللہ مدرسے کے ساتھ معاونین ہیں، اللہ ان سب کو انتہائی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ان کے اس محنت کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میرے دوستو ابھی اس کا منڈی نہیں ہے، اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا، جب منڈی لگے گی قیامت کے دن ہوگا، اعلان ہوگا این القراء، قراء کہاں پر ہے جو قرآن کے قاری ہوتے تھے، اور جب یہ اعلان ہوگا قرآن کے حافظ کہاں پر ہے، وہ کھڑے ہو جائے۔ یقینی جہنمیوں کے جو خاندان کے لوگ ہو، یقینی جہنمیوں کو جہنم کے راستے سے اٹھا کر کے جنت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ پھر ہر آدمی ارمان کرے گا دل سے، کاش میرے گھر کے اندر بھی ایک چراغ ہوتا۔ مرنا ہے سب نے میرے دوستو، ہمارے ہاں مشہور یہ ہے
پشتو میں یہ کہتے ہیں زوی بد شکار وہ لگاو چھ سباد لاس پشتو ایسے کام پر بچے کو لگاؤ کہ کل آپ کا ہاتھ بٹھائے. تو اس کل سے میرے دوستو اللہ کی قسم یہ کل کا دن مراد نہیں، یہ قیامت کا دن مراد ہے. قیامت کے دن یہ بچے کام آئیں گے. یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دل سے میرا یہ تمنا ہے کہ ایسے قاری صاحب کی طرح، قاری طاہر صاحب کی طرح اللہ جل جلالہ ہمارے اور بھی بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اتنا قرآن کی خدمت کرے. چند سال پہلے میں آیا تھا، یہ مجمع ایک مسجد میں آ سکتی تھی. آج آیا تو یہ کیا حال ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مولانا مصطفیٰ عثمان اللہ. ہمارے ڈاکٹر اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. وہ بھی کام میں اتنا منہمک رہتا ہے. کبھی کبھی ایک دن سکر میں لکھ رہے تھے جوڑ کے کارگزاری، میں ادھر پیچھے بیٹھا ہوا تھا چارپائی پر، پھر مجھے ایسا دیکھتا رہا، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خیر ہے؟ کہتا ہے نم درس ہے. تو قاری اتنا کہ 130 بچوں کو قرآن یاد کرائے، اور اللہ اپنے قدرت دکھاتا ہے کہ انسان عاجز کتنا کہ ایک مولوی کا نام بھول گیا. سمجھے نا؟ تو میرے دوستو یہ ایک کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ اپنے مملکت خداداد پاکستان کا نام پورے دنیا میں اونچا کر رہے ہیں. یہ جو آئے ہیں ہمارے مہمان، یہ ہر ایک پورا ایک کتاب ہے جو یہاں سے دیکھ کر کے اپنے آنکھوں سے کہ پاکستان میں الحمدللہ مدارس کے کتنے خدمات ہیں. یہ سارے چیزیں رہ جائیں گے. اگر ساتھ جائے گا تو یہ عمل قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا یہ ساتھ جائے گا. یہ کام دے گا قیامت کے دن. اور دنیا میں بھی آپ حضرات ابھی دیکھ رہے، آپ کے سامنے ہے سارا گلدستہ کہ سارے مجمع میں ان کے چہرے منور ہیں. تو یہ تو دنیا کا نور ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن کتنا نور ہوگا، یہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سچے نبی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو آدمی قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، قرآن یاد کرے اور اس پر عمل کرے، فرمایا قیامت کے دن اس کے واقل بے سوالدہ ہوتا جن یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا. سمجھ آ رہے میرے بات؟ دفنی لوڈ اسپیکر. قیامت کے دن اس کے والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو، ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کے روشنی، فرمایا سچے نبی نے، اس کے روشنی سورج کے روشنی سے زیادہ ہوگی وہ جو اس دنیا کے ایک کمرے میں طلوع ہو جائے. سورج یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ 49 کروڑ ملین میل دور ہے. 4 سیکنڈ میں اس کی ایک روشنی وہاں سے زمین تک پہنچ جاتی ہے. اگر یہ ایک کمرے میں طلوع ہو جائے تو کتنی روشنی ہوگی. تو میرے دوستو یہ جو حافظ کے والدین کے، یہ جو حافظ صاحب جو بچے فارغ ہوئے ان کے، آپ نے تو باقی سب کو کھڑا کیا، ہمیں بھی کھڑا کیا، مہمانوں کو بھی، حفاظ کو بھی، قرہ کو بھی. جو ان کے والد یا بھائی یہاں مجلس میں ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ زیارت کرائے. واہ واہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مبارک ہو، مبارک ہو بھائی، مبارک مسا، مبارک مریم میں، ماشاءاللہ. یہ نیت کرو کہ یہ جو ماشاءاللہ
وہ اللہ جل جلالہ آپ سب کے اس نعمت کو اللہ جل جلالہ آپ کے لیے اور سارے عالم کے لیے اللہ رب العزت کو فائدے کا ذریعہ بنا دے. اور یقینی بات ہے کہ آج آپ کے گھر میں قاری طاہر صاحب کے مدرسے سے وہ چراغ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا کہ قیامت تک اس کی روشنی بجھنے والی بھی نہیں ہے, سارے عالم میں پہنچے. یہ عربوں نے محنت کیا زمانے میں, ان کے محنت کے برکت سے یہ گلشن آباد ہو گیا. تو یہ بچے بھی محنت کر کے سارے عالم تک قرآن کی روشنی کو پہنچ جائے, اور آپ کو اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا. دیکھو ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, بس بات کو ابھی میں ختم کرنے ہوں. آپ کو جو نعمت آج مل گیا, یہ ایسا نہیں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں. میں نے عرض کیا شروع میں کہ ابھی اس کا منڈی نہیں ہے. حضرت عمر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, مکہ مکرمے میں پوچھا کہ جنگلات کے وزیر کو کس کو بنایا ہے؟ تو ایک ابن الرزا کا نام لیا, ایک غلام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ غلام کو وزیر بنایا گیا ہے. فرمایا حضرت وہ سورۃ بقرہ کو بہترین تلاوت کرتا, اس کو سورۃ بقرہ یاد ہے. جس کو قرآن یاد ہوتا تھا اس کے عہدے ہوتے تھے. اب ہم نے قرآن مجید کو درمیان میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ حافظ نام رکھا گیا اندھے کا. یہ مدارس کے برکات ہے کہ انہوں نے پھر محنت کر کے حافظ کے نام کو اس آدمی پر رکھ دیا جو قرآن کو یاد کر دیا. اور بڑے عمر میں بھی یاد ہوتا ہے. مفتی صاحب والوں کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے, ہمارے بھی حوصلے کو بلند ہوتے کہ اگر ہم بھی کوشش کریں. صحابہ کرام کے اکثر بڑے عمر میں قرآن پاک ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ قرآن پاک یاد بھی ہو سکتا ہے, اور قرآن پاک کے الفاظ کو قرآت کے ساتھ سننے میں کتنا مزہ آیا. جس کو مزہ آیا ہے وہ ہاتھ کرے. اب بتاؤ اس پر عمل, اس کو سیکھنے پر, اس کے ترجمہ سیکھنے پر اور اس پر عمل کرنے سے کتنا فائدہ ملے گا اور کتنا مزہ آئے گا. یہ عرب جو پڑھ رہا تھا, میں اس کو دیکھ رہا تھا, ایک جگہ اس کو جھٹکا ہے, دیکھ لیا میں نے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ کیا فرماتے ہیں, اور ہماری دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو بس سمجھتے نہیں. جو سمجھانے والے ہیں مدارس میں وہ باہر نہیں آتے, اور جو ہم باہر ہیں ہم اندر نہیں جاتے. بولے ملاد ماجد نوزی اور بلا ماجد نہیں. اب یہ تبلیغ کے جو محنت ہے یہ دونوں کو, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہاں پر آپ طالب بن سکتے ہیں, بڑے عمر کے ہیں بن سکتے ہیں, چھوٹے عمر کے بن سکتے ہیں. ہر وقت آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے. جس عمر میں بھی مدرسے میں, مدرسہ خیر کا جگہ ہے, خیر کے جگہ سے خیر ہی پھیلتا ہے. ہم مدارس میں انشاءاللہ بچوں کو بھی داخل کر دیں, اور بڑے بھی ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب تھے, اس کو نماز نہیں آتی. تو محنت کریں گے. ہمیں بہت سارے ایسے بھائی ملے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, اور الحمدللہ ابھی ابو العلماء بن گئے. ہمارے ایک حاجی صاحب تھے, وہ کہتے تھے مولوی صاحب تھے, مولوی صاحب. تو مولوی عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے تھے کہ تکان ہو رہا, اس کے ساتھی تھے. وہ سال کے لیے تیار نہ ہو اور یہ اس کو چھوڑے نہیں. اللہ کی شان ہے, اس کے والد مولوی عباس صاحب کے ساتھ 10 دن کے لیے نکل گئے. مولوی صاحب نہیں تھا, جب والد نکل رہے تھے تو مولوی صاحب نہیں تھا. واپسی جب ہوگی تو مولوی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. پھر تو مولوی عباس نے کہا چھوڑو مولوی عباس, یار تم لوگوں نے کیا کیا ہے. اس نے کہا وہ مولوی صاحب خدا ہے تو وہ رستہ پلان تک کلمہ ماول تھا, کلمہ ہے.
تو بھائی ابو العلماء بن گئے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اداروں کے چلانے والے بن گئے۔ مسلمان کے ساتھ آخری بات یہ ہے، مسلمان کے پاس 3 چیزیں قیمتی ہیں۔ کتنے چیزیں ہیں؟ سارے کہہ دو بھائی، 3 چیزیں، اس کو یاد کرو، پلے باندھو، انشاءاللہ اگر یہ ہمارے قابو میں آ گئے تو دین ترقی کرے گا، سارے عالم میں پھیلے گا، ہر مدرسہ ترقی کرے گا۔ مسلمان کا جان، مال، وقت، یہ قیمتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے اب یہ 3 چیزیں دین پر لگ جائے، مدارس پر لگ جائے، تبلیغ پر لگ جائے، دین کی محنت پر لگ جائے تو دین ترقی کرے گا۔ آج یہ 3 چیزیں ہمارے دنیا پر لگ رہے، دنیا کے ماشاءاللہ دن بدن کہتے ہیں کہ ایک دکان سے 10 ہو گئے، 10 سے 20 ہو گئے اور 100 ہو گئے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمارے دین اور دین کے محنت پر لگیں گے تو دین ترقی کرے گا اور سارے عالم میں پھیلے گا۔ قیمتی جان بھائی، قیمتی جان، یہ جو بچے ہیں آپ کے، یہ بچہ ماں باپ کا جان ہے، آپ نے لگا دیا ہے، الحمدللہ، سارے کے جو الحمدللہ جان لگ گیا ہے۔ اور ماں پہلے تو ایسے ہوتا تھا، یہ جان لگانے سے اس بچے کو مدرسے میں داخل کیا جاتا تھا کہ اگر بلا کہتا زکاة سا یا بھی اللہ سکولو یا بھی بشا گوڑو یا بستہ دوبا دیں گے۔ اب اللہ کے احسان ہے الحمدللہ کہ ماشاءاللہ عمدہ بچوں کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے۔ آپ کے بچوں میں جتنے 130 ہے، اس میں کوئی بھی اندھا نہیں ہوا نہیں، الحمدللہ۔ پہلے زمانے میں تو اس حجرے کو ادھورا سمجھتے تھے پڑھے لکھے لوگوں کو۔ قاری صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے ماشاءاللہ کہتے پیتے گھرانوں سے، یہ اصل طرف سے بخاری یہاں پر بچے کہتے پیتے ہیں یا ان کے والدین بھی کچھ کھلاتے ہیں بچوں کو؟ اچھا ابھی سنو، یہ نقصان ہے کہ بچہ مدرسے میں ہو، جان تو لگ گیا، خود تبلیغ میں چلے گئے، جان لگ گیا، مال بھی وہ مال۔ ہمارے قاری حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیا، قاری صاحب نے فرمایا کہ ایک آدمی نے مجھے، یہ مسجد جب بن رہی تھی مسجد شمس، ان کے شاندرے میں مسجد بن رہی تھی، تو ایک آدمی نے اس زمانے میں اس مسجد میں وہ بینک کا کاغذ نہیں ہوتا جس پر پیسے لکھتے، بینک کا کاغذ دے دیا، کہا کہ قاری صاحب میں نے جب وہ 5 لاکھ کا کاغذ دے دیا مسجد میں تو میرا بدن ایسا خنق خیت گراوی ارے نوتی ٹپے لکھا چھے مرے با تو جسم میرا سب پسینہ ہو گیا۔ قاری صاحب نے فرمایا بہت اچھا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں جو پسینے کے بغیر جسم سے نہیں نکلتی۔ سمجھ گئے؟ مال کی محبت یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، یہ تب نکلے گا، قرآن و حدیث کے تحقیق سے عرض کر رہا ہوں، علماء اکرام بہت سارے تشریف فرما ہے، مفتی صاحبان ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے علماء ہیں، کہ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور صدقات، زکوٰۃ تو مال کا وہ حصہ ہے، اگر مال کے اندر رہ جائے تو سارے مال کو خراب کر دے۔ میں اشارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ کون سا مال لگ جائے، یہ تو ابھی جو آپ کو یہ گلشن نظر آ رہا ہے، یہ اس مال لگانے کا ہے جس کا جو نکلنے پر مال کو، باقی مال کو حلال کر دیتا ہے، اور اگر ہمارا وہ باقی جو حلال مال ہے وہ لگ جائے دین پر تو دین کتنا ترقی کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک صحابی نے جب تنگی تھی، مال کی تنگی تھی، تو 1 درہم اپنے اوپر خرچ، 1 روپے اپنے اوپر خرچ کرنے فرماتے تھے، 9 روپے اللہ کے دین کی محنت پر خرچ کرتے تھے۔ جب فراوانی ہو گئے، فتوحات ہو گئے، اللہ جل جلالہ نے
ان کو فتوحات عطا فرمائے. اس وقت بھی اگر 100 مل جاتے تو 100 میں 1 اپنے اوپر خرچ کرتے تھے, 99 اللہ کے دین پر خرچ کرتے تھے, پھر جا کے دین دنیا میں پھیلے. تو عمدہ مال انشاءاللہ, عمدہ جان خرچ کریں گے دین پر, اور عمدہ وقت جو مصروف ترین وقت ہو, جو مصروف ترین وقت ہو, اس کو اللہ کے دین پر لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ سے اشارہ کریں. بھائی بس گزارش یہ ہے, فارسی میں میں ایک شعر اس کے خاطر کو, فارسی میں کہتا ہے بر خلائق واجب و بر بند زادہ فرض عین, بر خلائق واجب و بر بند زادہ فرض عین. اگر دوسروں پر واجب کا درجہ رکھے چلہ 4 مہینے لگانا تو جن کے بچے فارغ ہو گئے ان پر تو فرض کا درجہ رکھا. تو ان میں سے انشاءاللہ 7, 8, 9 فروری کو یار ادا قاری صاحب ہوئے لے قاری صاحب نے مدرسے کے قرآن میں رسن میں یہ آپ ہاں تو یہ دمر ڈیر استعار میں ساس کی بنا شہر ہے. سمجھ آگیا؟ یہ قاری صاحب نے مجھے فرمایا کہ بھائی ایسا یہ موضوع تبلیغ کو بیا بڑھ سمجھے نا, لیکن اس بڑھ کھلا نہ دے. بھائی گزارش یہ ہے 7, 8, 9 فروری کو یہ سیبی کا اجتماع ہو, سیبی کا اجتماع ہو. اس سے پہلے یہ جن کے بچے فارغ ہوئے ہیں 4 مہینے کے لیے, یہ تو سارے کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ. قاری صاحب کو ماشاءاللہ دکھا دے, کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ. جن کے بچے فارغ ہوتے ہیں وہ 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے اور آسان فرمائے. تشریف رکھے. یہ جو ہمارے قرآن حضرات آئے ہیں یہاں سے, ابھی ہم نے عربی میں میں نے ان کے لیے ایسا قیمتی دعا مانگی کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے قبول فرما لے. سارے مسلمانوں نے ابھی کہہ دیا لوگوں نے اس وقت میں اٹھتے ہیں مسلمان. یہ جو قرآن پڑھ رہے تھے, خدا کی قسم اگر ہم اس کا ترجمہ, قرآن کا ترجمہ ہمیں آتا ہوتا, مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں آتا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کیوں ایسے کام رہے ہیں. ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی کھڑے تھے, رو رہے تھے, پھر اس کے لیے دعا مانگی اللہ نے. مصر ماشاءاللہ, مصر میں اللہ نے ایک چیز رکھا ہے کہ یہ خوش الحانی, جب مصر کے ایئرپورٹ پر آدمی, ہم اتر گئے ایئرپورٹ پر تو ہمیں بھی قرات پڑھنے کا شوق ہو. نحن نزلنا عندكم على مطار مصر كان مكتوب ما شاء الله ادخلوا مصر آمنين, ما شاء الله أرض مباركة, أرض القرآن ما شاء الله. نحن لما نزلنا وجاء في قلبي أن أقرأ شيء من القرآن, ولكن نحن ما شاء الله البشتو والبروي والبلوچي نحن نتعلم, ولما نسمع منكم سورة الفاتحة فنتيقن أننا كنا خاطئين. انتم اساتذہ ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو ان کے قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے ان کو اللہ پاک قبول فرمائے, اور جو آگے اور بچے پڑھیں گے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. مجھے مولوی ابی الرحمن صاحب نے کہا کہ یہ قاری صاحب کا, قاری صاحب کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ اتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے, اتنا. حالانکہ پشتو والے یہ تو پشتو میں قرآن پڑھتے تھے. مولانا بجنگر صاحب فرمایا کہ ہم گئے تیرا میں ایک مولوی صاحب, ایک امام صاحب کی, مولوی تو نہیں تھا, امام صاحب کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ماشاءاللہ اللہ اس کو عالم بنا ہے. یہ میں کسی وقت پھر آ جاؤں گا, اس کا قرات سنوں گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ اس کی زندگی برکت دے. اللہ پاک سارے بچوں کے یہ حفظ کو قبول فرمائے, اس کو اپنے والدین کے لیے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے, آنے والے نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ان کا حوصلہ افزائی کریں گے یہ قاری صاحب اور ان کے ٹیم کے, اور یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ اور بھی آگے قدم بڑھائیں گے. اور یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے,
اور رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھتے ہیں. میں مدرسوں میں پھرتا رہتا ہوں. سندھ میں ایک مدرسے میں گئے تو ایک چھوٹے بچے تھے, اتنے چھوٹے بچے تھے اور ان کو نیند بھی آ رہی تھی. قاری صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اللہ, یہ قاری صاحب کوئی انسان نہیں ہے, اس کو نیند نہیں آ رہا, یہ بچے انسان نہیں ہیں. لیکن ان نیند کو قربان کیا, آرام کو قربان کیا, راحت کو قربان کیا, اور بچوں کو پڑھاتا اس عمر میں بچوں کو حافظ اور قاری بنا دیا. تو ان کا ہم حوصلہ افزائی کریں گے, ان کو داد دیں گے. قاری صاحب کہتے تھے کہ یہ قاری صاحبان کو داد دے دے. ہم داد کو سمجھتے نہیں ہیں. عمر تجوز سے ڈولک میں لہسن در تقور جب ہم تو یہ جانتے نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک کا معنی اور مفہوم سیکھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ سب کو سکھا دے. اللہ ہم سب کو سیکھنے کے توفیق عطا فرمائے. اور جس کا نیت ہے کہ قاری صاحب کے مدرسے میں, کسی اور مدرسے میں اپنے بچے کو حافظ, عالم, قاری, مفسر, محدث بناؤں گا, اور اس کو مدرسے میں ایک بچہ ہے تو اس کو بھی مدرسے میں داخل کروں گا, وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ دعوت الخیز ان کے دار کشنان ارکان اللہ کو ان کے بھی شادیاں ہو جائیں گے, بچے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آخر میں ایک تحفہ اپنے ساتھ یہاں سے لے کر کے جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھو بھائی. یہ آخر میں جو دروازے کے ساتھ کھڑے, جس نے سن لیا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. اس کو 500 مرتبہ روزانہ اس کو 500 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے. اس کے فضائل اتنے زیادہ ہے, بس ایک میں فضیلت سناؤں گا. کنز من کنوز الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانے ختم نہیں ہوتے. اس کے تفسیر مفسرین نے بہت ذکر کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کتنے مرتبہ؟ 500 مرتبہ. اور صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم, یا جو بھی درود آسان ہو, اس کو اپنے نبی کے احسانات کو سامنے رکھ کر 500 مرتبہ درود شریف کے انشاءاللہ ورد شروع کریں. گھروں میں بھی اپنے گھر والوں کو, بچیوں کو بھی یہ بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. گھر میں خیر برکت ہوگی, روزی میں برکت آئے گی, بیماریاں دور ہوں گے, اور چہرے میں نور ہوگا, اور باتوں میں نور ہوگا, اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی. اور استغفار کی کثرت. استغفر اللہ واتوب الیہ 3 مرتبہ جو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ 3 مرتبہ پڑھے, اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. استغفر اللہ واتوب الیہ آسان استغفار ہے 1000 مرتبہ. آپ سب کے طرف سے میں اگر اجازت ہو میں ان کا شکریہ ادا کروں. جو ان کے آنے پر خوش ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. تو لوگ فرمائیں گے مجھے انشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ماشاءاللہ دیکھنے سے خوش ہیں کہ الحمدللہ یہ سارے پاک قرآن کو سننے کے لیے تشریف لائے. قاری صاحب کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے, اور اس کے مدرسے کو اللہ دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے. سارے مدارس جتنے کوئٹہ میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, پاکستان میں ہیں, سارے جہان میں ہیں, اللہ سارے مدارس کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے, اور اللہ جل شانہ ہمارے اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ.